مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8140۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یمین اللہ ملأ لا یغیضها نفقہ صحاء اللیل والنہار ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور خرچ کرنے سے کبھی اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، رات دن وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ فرمایا تم نے دیکھا جب سے زمین و آسمان بنا تب سے وہ خرچ کر رہا ہے، اس میں کوئی کمی ہوئی؟ فرمایا اس کے دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور اس کا عرش پانی پر ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ قبض کرتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اس کو پست کرتا۔ اب یہاں ایک جملہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کر رہا ہے، اور جب سے فرمایا ارأیتم ما انفق، دیکھو تم نے دیکھا بھلا کہ جب سے منذ خلق السماوات بلا، جب سے آسمان و زمین تب سے وہ خرچ کر رہا۔ اچھا، اب یہ جملہ ابن آدم کو کیوں بتایا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان باتوں کو، ان طریقوں کو ابن آدم اپنائے، خاص طور پر مسلمان اسے اپنائے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور اس کے بعد آخر میں جملہ فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ فرمایا جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یعنی یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے وہ خرچ کر رہا ہے تو پھر تم کیوں ہاتھ دبائے بیٹھے ہو؟ تم کیوں ہاتھوں کو بند کر کے دبا کے بیٹھے ہو؟ تم بھی جب خرچ کرو گے تو تمہیں وہ پورا پورا دے گا، اس لیے کہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی اس جملے کا، اس فرمان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہو، لہذا تم بھی اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھو اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں پہ خوب خرچ کرو۔ اسی لیے متفق علیہ روایتیں ہم نے کئی بار پڑھی ہوئی بھی ہے، اس میں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائماً ابدا فرماتے ہیں اے ابن آدم خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ یعنی جب تو ایسی جگہوں پر خرچ کرے گا جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا تجھے ملے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ اب یہاں جو جملہ ہے وہ حدیث تو ہمیں یاد ہوگی کہ جب نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائماً ابدا گھر تشریف لاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کچھ کھانے میں ہے؟ تو گھر والے کیا جواب دیتے ہیں؟ جی بکری بنائی تھی تو سارا دے دیا ہے، سب خرچ کر دیا ہے، ایک دستی کا گوشت باقی بچا ہے۔ فرمایا یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو سب بچ گیا ہے، دستی کا گوشت نہیں بچا، کہ جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ تو ہمارا ذخیرہ ہو گیا۔ تو قرآن نے یہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، وہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے ہاتھ بند، بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ تو کشادہ ہے، ينفق کیف، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا اور خرچ کر رہا۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو بندے میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ جو جواد ہے، ان صفات کا کچھ نہ کچھ اثر بندے میں بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، وہ کبھی خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ تو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کرے گا تو کبھی بھی مفلسی کا سامنا اس کو کرنا نہیں پڑے۔ اللہ سے تجارت کر لو، اللہ تعالیٰ جل وعلا سے تجارت کرنے والا کبھی ناکام اور رسوا نہیں ہوتا۔ یہاں دنیا میں بعض لوگ بہت مشہور ہیں اپنی نیک نامی کی وجہ سے، جی فلاں کے ساتھ کوئی بندہ کام کرے تو تر جاتا ہے، وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ تو مخلوق کا اگر نام ایسا مشہور ہو سکتا ہے تو خالق تو جل وعلا ایسی ذات ہے جس کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے، اور فرمایا جب سے زمین و آسمان بنا
تب سے وہ خرچ کر رہا ہے۔ اور اس میں ایک اور ترغیب بھی ہے کہ مانگو اللہ سے، تم جتنا مانگ سکتے ہو مانگو۔ اور اس حدیث میں، جامع ترمذی کی اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ اولین و آخرین، ساری دنیا کے لوگ سب اکٹھے ہو کے بیک وقت اللہ سے سوال کریں، اللہ تعالیٰ سب کو دے دے تو اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، جتنی انگلی پانی میں ڈال کر نکالی جائے یا سوئی پانی میں ڈال کر نکالی جائے تو کتنا پانی نکلے گا۔ یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، خوب مانگو، مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے جب اس کے ہاتھ بھرے ہوئے تو تم مانگتے کیوں نہیں ہو؟ اسی لیے کہا گیا کہ جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس نے مجھ سے مانگا نہیں۔ جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ غضبناک ہوتا۔ تو بنیادی طور پر نماز ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سب عطا کیا ہے تحفہ، اس میں ہر جگہ مانگنے کا ایک سبق ہے۔ ہم سورہ فاتحہ سے لے کر آخر تک مانگ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی دل اس کا حاضر رہے، وہ اطمینان قلب کے ساتھ نماز پڑھے، تو پھر ہر لفظ میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، مانگ بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بھرے ہوئے ہاتھ کے صدقے ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو اس کا فرمان ہے کہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں اور وہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خرچ کے صدقے ہمیں بہترین اور فراخ رزق عطا فرمائے، اور پھر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔